أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ محترم حضرات، آج کا جمعۃ المبارک شب برات کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ ایک مقدس اور عظیم رات جسے ہم گاڈ گفٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اپنے حبیب کی امت کو عطا کرنے والا ہے۔ اور ہم اپنی تقریر کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بخیل یعنی کنجوس ہے وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے۔ پھر یہ ہے رات شب برات۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات والی، یعنی شب برات نجات والی رات۔ اور 15 شعبان المعظم کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ یہ رات نجات والی رات ہے، اس لیے اس کو رات نجات والی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر آزاد فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے در منصور کی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین، آپ اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 4 راتوں میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 4 راتوں میں اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر تو عید الفطر کی رات، جو چھوٹی عید ہوتی ہے عید الفطر کی، عید الفطر کی رات بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور دوسری رات ہے عید الاضحیٰ کی رات، اور تیسری رات ہے شب برات کی رات جسے ہم 15 شعبان المعظم بھی کہتے ہیں، اور چوتھی رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ ان 4 راتوں میں ہوتا کیا ہے اور دوسری راتوں میں اور ان راتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ آسمان یعنی دنیا آسمان کی طرف آتا ہے، پہلے آسمان کی طرف آتا ہے اور آ کر اپنے بندوں کو یہ
ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں. یعنی عام دنوں میں آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، اور ان چاروں راتوں کی برکت یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو ندا کرنا شروع کر دیتا ہے. ان 4 راتوں کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے ٹائم آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اور شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کی بھی راوی آپ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میرے پاس جبرائیل آئے. کیا کہا؟ اے عائشہ، حدیث مبارکہ بڑی آسان ہے، آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. فرمایا کہ اے عائشہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں. کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. یعنی بنی کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ گنی نہیں تھی جا سکتی، اتنا ریور بکریوں تھا، اور ان بکریوں کے بال بھی اتنے زیادہ تھے کہ گنے نہیں جا سکتے تھے. تو اضافت کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں سے زیادہ اللہ جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر آزاد فرما دیتا ہے. اور آگے اشارہ فرماتے ہیں مگر کافر کو اور عداوت رکھنے والے کو، جو دل میں دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو، جس کے دل میں تکبر ہے، انا ہے جس کے اندر، فرمایا اور کپڑا لٹکا کر چلنے والے پر اور شراب کے عادی کو اللہ تعالیٰ آزاد نہیں فرماتا، اور ان کی طرف اللہ اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں فرماتا. جو رشتہ داروں کو ختم کر رہے ہیں اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں فرما رہا. اور یہ شعب الایمان میں حدیث مبارک ہے. اور سنن ابن ماجہ میں 1388 حدیث مبارکہ ہے، 1388. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان آتی ہے، جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے اور 15 شعبان آتی ہے تو مولا علی کیا کرنا ہے؟ فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات قیام کرنا ہے، اس رات اللہ کی عبادت کرنی ہے. جی مولا علی صبح کیا کرنا ہے؟ فرمایا وصوموا نہارہا، اور صبح کا روزہ رکھنا ہے. اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، سیاستہ کی کتب میں سے ہے. فرمایا صبح کا روزہ رکھنا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس رات اللہ تعالیٰ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور آ کر بندوں کو یہ ندا کرتا ہے، فَيَقُول، بندوں کو یہ کہتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرْ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، فاغفر لہو، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں. پھر آگے شاہ فرمایا الا مسترزق فرزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں. پھر آگے شاہ کرتے ہیں فرماتے ہیں الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی بیماریوں میں مصیبت میں پھنسا ہوا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، میری بارگاہ میں آئے. اللہ تعالیٰ ندا کر رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے توبہ کرے، ایک آنسو ہی میری سچے دل سے بہا دے اور توبہ کرے، میں اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا. اور مولا علی آگے فرماتے ہیں الا کذا الا کذا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ساری رات اپنے بندوں کو ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی یہ چیز مانگنے والا، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. یعنی روزی دیکھ لیں مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راتوں میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور روزی بھی اللہ عطا کرتا ہے. اور اس رات کی برکت یہ بھی ہے، اسے شب برات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں.
اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال ہونے والے جتنے اعمال ہوتے ہیں ان سارے کاموں کی لسٹ اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ اب اس نقطے پہ ذرا غور کیجئے، پورے سال کی، یعنی جو ابھی دن چل رہے ہیں نا، یہ دن کی بھی پچھلے سال میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ 15 شعبان تک یہ پچھلا سال ہی کاؤنٹ ہوگا، 15 شعبان سے آگے اگلا سال کاؤنٹ ہوگا، یعنی پچھلے سال تک۔ تو فرشتوں کو لسٹ دے دی جاتی ہے، فلانے نے حج کرنا ہے، فلانے نے مرنا ہے، فلانے نے پیدا ہونا ہے، فلانے نے یہ کرنا ہے، فلانے نے یہ کرنا ہے، اس نے نمازی بننا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے رشتہ دار سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے، یعنی جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ، جیسے اللہ عطا کر دیتا ہے اس فرشتے کو بھولتا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک سیکنڈ بھی موت لیٹ ہوئی ہو، ایک سیکنڈ بھی کسی کے پیسے کم یا زیادہ ہوئے ہو؟ نہیں ہوئے۔ یار فرشتے کو اللہ علم غیب عطا کرے تو وہ شرک نہ کہلائے، اور اگر ہمارے نبی کو اللہ علم غیب عطا کرے تو یہ کیسے شرک کہلائے گا؟ یعنی وہ کبھی بھی نہیں بھولتا فرشتہ۔ اللہ نے پورے سال کی لسٹ عطا کر دی ہے کہ یہ فرشتوں یہ لو، یہ موت والا فرشتہ تو لے لو، یہ رزق والے تم لے لو، بادل برسانے والے تم لے لو، یہ القاء کرنے والے تم لے لو۔ لسٹ اللہ فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بتائیے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر فرشتوں کو علم غیب پر مطلع کیا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو بھی کیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب 15ویں شعبان آئی نا، 15ویں شعبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی زوجہ محترمہ تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گھر میں، ہر حجرے میں باری مقرر کی تھی کہ آج ان کے گھر میں قیام کرنا ہے، آج ان کے گھر میں قیام کرنا ہے، آج ان کے گھر میں قیام کرنا ہے، اور میری قسمت کے 15 شعبان میں میرے گھر میں حضور نے قیام فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی 15 شعبان تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو اچانک اٹھی تو میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر جلوہ افروز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر نہیں ہے تو میں آپ کو تلاش کرتی 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 جنت البقیع میں چلے گئی، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں گے، ادھر جا کر آرام فرما رہے ہوں گے، اور میں جنت البقیع میں چلے گئی۔ تو جنت البقیع میں گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ رئیس تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو دعائیں ابھی آپ کو لاسٹ میں سناتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ مشغول تھے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت سے فارغ ہوئے، فری ہوئے، فراغت حاصل کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر آپ پر قربان ہوں، اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات اولاد آدم سے ہر پیدا ہونے والا کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس سال جتنے بھی پیدا ہوں گے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ منکرین ہیں نا ان رات کے، اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہے در منصور کی، اور پچھلی حدیث مبارکہ تھی ابن ماجہ کی، اور ان کے علاوہ متعدد کتب میں یہ حدیث مبارکہ منقول ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور ہر مرنے والے کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آئندہ سال جتنے اعمال ہونے ہیں ان کی لسٹ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، اور اس سال ان کا رزق بھی نازل کیا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ بڑی لطف اندوز بات ہے، عائشہ اس رات اور ایک عظیم بات تمہیں بتاتا ہوں، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر آزاد فرما دیتا ہے۔ یار اس رات کی اتنی شان ہے، اور یہ ہمیں گولڈن چانس ملا ہے، اور اس گولڈن چانس کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، جج صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور ملزم یا مجرم جج صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جج اس کو سزا سنانے لگا ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا دینی ہے، عمر قید سزا دینی ہے، یا اس کو یہ سزا دینی ہے۔
تو جج جب فیصلہ سنانے لگے گا تو ملزم اگر جج کے سامنے کرے نا کہ جج صاحب خدا کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کے لیے میرے گھر بار ہیں، سارا کچھ ہے، میں نہ ہوں تو میرے بچے نہیں پلیں گے، تو جج کے سامنے اگر ملزم یا مجرم یہ التجا کرے، جج سے معافی مانگے، تو جج کے اندر اگر رحم دلی کا تھوڑا سا بھی مادہ ہوگا تو جج ضرور اس کی سزا میں تخفیف کر دے گا، اس کی سزا میں ہلکا پن کر دے گا. یار اس کو عمر قید تو نہیں، چلو 10 سال سزا دے دو، 20 سال سزا دے دو. یار اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہا ہے کہ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے جانا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے. اور اس سال بھی ہم موبائلوں میں گزار رہے ہیں یہ رات بھی، اور یہ رات جو گولڈن چانس ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ چانس بھی ہم سو کر گزار رہے ہیں. یہ رات بھی ہم گلیوں بازاروں میں گزار رہے ہیں. تو پھر ہم سے بدبخت کوئی انسان نہیں ہے. یار اتنا گولڈن چانس ہمیں ملا ہو اور اس کو ہم ایسے ہی گزار رہے ہو. اور یہ گولڈن چانس بھی کوئی اس طرح نہیں ملا. اس بات پہ بھی توجہ فرمائیں، آگے آ رہا ہے رمضان، اور رمضان کو اللہ تعالی رمضان کی خاطر جنت کو 11 ماہ سجاتا ہے. جب جنت کو 11 ماہ سجاتا ہے تو رمضان کے استقبال کے لیے مومنین کو بھی گناہ گار نہیں رہنے دیتا، بلکہ رمضان سے پہلے شب برات عطا کرتا ہے. ارے اے اللہ کے حبیب کے امتی، تو گناہ گار رمضان کو نہ دیکھ بلکہ اپنی بخشش کرا کر رمضان میں داخل ہو. یہ ایک نقطہ ہے، علماء لکھتے ہیں. اور پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ڈھونڈتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گئی نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا، تیرے ساتھ ظلم کرے گا؟ یعنی تیرے گھر میں آج آرام کی باری تھی اور کسی اور زوجہ کے پاس جا کر آرام فرمائے گا، تو نے کیا یہ گمان کیا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام میں مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آقا گئے تھے بستر سے اٹھ کر، رسول اللہ کے نبی بستر سے اٹھ کر گئے تھے، لیکن کیا فرما رہے ہیں، عائشہ تو نے گمان کیا تھا اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ یہ حق تلفی کرے گا؟ کیا کہا؟ اللہ کا رسول. گئے تو رسول تھے، صرف اللہ کو ساتھ ملوث کیا، اللہ کو ساتھ ایڈ کیا. بتانا یہ چاہ رہے تھے نہ اللہ رسول سے جدا ہے اور نہ رسول اللہ سے جدا ہے، بلکہ مقام مصطفیٰ تو یہ ہے، مصطفیٰ رب کے ساتھ ہے اور رب مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ مقام سمجھایا جا رہا تھا، مقام مصطفیٰ سمجھایا جا رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں 6 اور متعدد حدیثوں دیگر کتب میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ 8 بھی ہیں، اس کے علاوہ 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتا. فرمایا جو شراب کا عادی ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا. اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شراب کا عادی ہے، جو شراب نہیں چھوڑتا، توبہ کر کے بھی شراب کو نہیں چھوڑتا، اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. سنن نسائی میں بھی حدیث مبارک ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی حدیث مبارک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا جو ریشہ ہے نا، پیپ، وہ نکال کر شرابیوں کو پلائی جائے گی جو شراب پیتے ہیں، جو شراب نہیں چھوڑتے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرابی جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی کی نماز بھی قبول نہیں، 40 دن تک شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور 40 دن تک شرابی ناپاک رہتا ہے. اور علماء اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے شراب پی ہو اور اس شراب کا ایک قطرہ بھی اس کے پیٹ کے اندر ہو اور اس شخص کو موت آ جائے تو وہ شخص دوزخ میں جائے گا. یار 40 دن تک بندہ ناپاک رہ رہا ہے، اور کتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ جہنمیوں کا ریشہ پلایا جا رہا ہے، ان کا پسینہ پلایا جا رہا ہے. اگر کوئی کسی کو دیکھے کہ یہ شراب پی رہا تو اس کو منع فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں شراب بنانے والے آلہ، یعنی جو اس کے ساتھ شراب بناتے ہیں، نچوڑنے والا اور ان کو بوتلوں میں پیک کرنے والا، ان کو بیچنے والا، خریدنے والا، پینے والا، اس کی طلب کرنے والا، ساتھ بیٹھنے والا، سارے دوست کی ہیں. یعنی سب کو دوست کی کہا. اب کوئی کہتا ہے میں نے تو نہیں منگائی تھی، میں نے تو بس فون کیا تھا فلانے کو دے دو. ارے تو نے فون کیا تھا نا، تو ہی درمیان میں اللہ بنا نا اس کا. فرمایا کہ یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا شراب کے درمیان میں، یہ سارے دوست کی ہیں. اور پہلے نمبر پر شرابی، اس کی بخشش نہیں ہوگی. اگر سچے دل سے توبہ کرے گا
آئندہ سے شراب نہ پیے گا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرے گا اس رات۔ اور ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اس شخص کو دنیا میں ہی سزا نہ مل جائے۔ آخرت میں تو اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اس کو جب تک دنیا میں اس کی سزا نہ ملے اس شخص کو موت نہیں آئے گی۔ یار ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا کسی کام کی وجہ سے والدہ کے ساتھ آپ کے رنجش تھی، تو آپ کی جب مرنے کا وقت قریب آیا نا تو کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، صحابی رسول ہوں، ہم تو ان کی خواب کے برابر بھی نہیں، اور اتنے اکڑ کر ہم چلتے ہیں کہ جیسے ہمارے سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ صحابی رسول بستر پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، آخری ان کے لمحات ہیں، موت کبھی اوپر آ رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس تشریف ہے، پاس کھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے فرمایا اس کی ایک ماں ہے، بوڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا جائے، اس کو بلایا گیا، اس سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا، اس نے کہا کہ یہ ساری زندگی اس نے میری نافرمانی کی، یہ کام کیے، اس نے اپنے کام گنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف فرما دے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نہیں معاف کروں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو نہیں نہ معاف کرتی تو ایسا کرو، جنگل سے جاؤ، اے صحابیوں کہ جنگل میں جاؤ اور وہاں سے لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں لے کر آگ لگاؤ اور اس کو اٹھاؤ اور آگ میں پھینک دو۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب اتنی سی بات کہی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، جیسے ہی معاف کیا انہوں نے کلمہ پڑھا، فوراً کلمہ جاری ہو گیا منہ پہ۔ یار وہ دیکھ لیں صحابی رسول ہو کر اگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھنے کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، کس باغ کی کھیتی ہیں؟ اس لیے والدین کو ناراض نہیں کرنا، والدین کے لیے اپنے رحمت کے بازو بچھانے ہیں۔ تیسرا ارشاد فرمایا جو زانی ہوگا، زنا کرتا ہوگا، بدکاری کرتا ہوگا، اللہ ایسے شخص کی بھی اس رات توبہ قبول نہیں کرے گا، اس رات مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس رات اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور چوتھا ارشاد فرمایا جو رشتوں سے تعلق توڑتا ہے، اپنی رشتہ داری توڑتا ہے، اللہ ایسے شخص کو بھی اس رات معاف نہیں فرمائے گا۔ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس شخص پر رحم نہیں فرماتا۔ یار تمہارے رشتہ دار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی زوجہ محترمہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو آپ قربانی کر کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ادب والی بات یہ ہے کہ تم باپ کے دوستوں کا بھی حیا کرو، تمہارے باپ کو سکون ملے گا، اس کی روح کو سکون ملے گا، اگر وہ زندہ ہے تو پھر بھی سکون ملے گا، اگر وہ قبر میں ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اسے پھر بھی سکون ملے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی نہ کی جائے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ پیچھے ہم نے معراج شریف پڑھی اور معراج شریف بیان بھی کیا، معراج شریف آپ نے سنی بھی اور ہر طرز عمل سے سنتے بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے نا تو آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے بیان فرمانے لگے، اے عائشہ آج تو جو مانگے گی تجھ کو عطا کیا جائے گا، آج تو جو پوچھے گی تجھے بتایا جائے گا، جو مانگے گی دنیا آسمان جنت جو نعمت مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ بھی بڑی سمجھدار تھی، آپ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے ایک موقع دیجئے میں اپنے بابا سے مل لوں۔ بابا سے ملنے گئی، شارٹ کٹ سنانے لگا ہوں ٹائم شارٹ ہے، آپ نے بابا سے ملنے کے لیے گئی، بابا سے ملنے گئی تو بابا نے کہا کہ اے عائشہ اللہ کے حبیب سے یہ پوچھنا جب معراج کے رات اللہ کے پاس گئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کے دوران جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سوال ان سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے ملاقات کی تھی،
ملاقات کے دوران جو اللہ اور آپ کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو. اگر حضرت عائشہ صدیقہ ساری بھی پوچھ لیتی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا تھا، اگر ساری بھی پوچھ لیتی آپ ساری بتا دیتے، لیکن پوچھی ایک تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ وعدہ نہ کرتا، میں تجھے کبھی بھی یہ بات نہ بتاتا. سن لے، بات یہ ہے کہ میں جب اللہ سے ملنے گیا، ملاقات ہوئی، تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا. یار دلوں کو جوڑتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے، آ کر ابوبکر صدیق کو یہ بات سنائی، کہنے لگی یا رسول اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. چاہیے تو تھا کوئی خوشی مناتے، خوش ہوتے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے، آپ رونے لگے. جب رونے لگے تو عائشہ صدیقہ نے کہا اے میرے ابا جان ابوبکر صدیق، آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو خوشی منانی چاہیے، اتنی اچھی بات ہمیں مل گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں رو اس بات پہ نہیں رہا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، بلکہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا ہے وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. یار وہ جو جوڑتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو توڑتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو تو ہم تو اپنے رشتہ داروں کو توڑ رہے ہیں، کتنوں کے دل توڑ رہے ہیں. اللہ کے بندو جب تک ہماری سانس ہے ہم تو اپنے باپ کے دوستوں کا بھی حیا کریں گے، ہم تو اپنی جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کا بھی احترام کریں گے جب تک ہمارے سانس ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جو تصویر بنانے والا ہے اس رات اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا. اور آخری بات بتاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو چغل خور ہے اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے چغل خوری بھی نہیں کرنی، غیبت بھی نہیں کرنی. یہ جو 6 چیزیں آپ کو گنائی ہیں کوشش کرنا ہے کہ یہ 6 چیزیں اگر آپ کے اندر ایک چیز بھی پائی جا رہی ہے تو خدا کے لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ ابھی سے پکی توبہ دل میں کر رہے ہیں یا اللہ آئندہ سے ہم رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے، اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہم ان کو جوڑیں گے. اور ہم کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی منع کریں گے. ماں باپ کے نافرمان کبھی بھی نہیں بنیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سیدھا کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ دوسروں کو بھی سیدھا کرے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا، اس لیے اس پر عمل کریں. جو سنا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی